رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ، عائشہ بیٹی کے ساتھ کہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا. ہم یہ جو بوٹا لگا رہے ہیں، ہم جو کیاری بنائی ہے وہ سیف الوج شناسی کے نام سے، اس کے لیے یہی دعا سب سے زبردست مقرب مقبول دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے مخلوق کو بطور تحفہ عطا فرمائی ہے. کیا تحفہ ملا ہے، کیا انسان کا اللہ تعالیٰ نے کتنا برم رکھا ہے انسان کا، کہ کیسے انسان کامل دیکھے، کیسا سبحان اللہ سبحان خوبصورت اللہ، انسان دیکھے جو کہ بے شک بے شک اللہ کی بہترین تخلیق. بہترین تخلیق. اس سے بڑا شکر کس چیز کا ادا کرے بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا. کیا بات ہے، کتنا بڑا اتنی بڑی بات ہے. کرم ہے یہ، کرم ہے یہ. بے شک. تو اس کو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں فرمایا کہ پر جے میر پیا دل پاوے مالک آپ دلاں دا. پیا کون ہے؟ مالک آپ دلاں دا، رب تعالیٰ. بے شک. لا تقنطوا من رحمت یارا، کون سچا فرمانا کہ یہ اس کا فرمان بالکل حقیقت ہے. اس کا فرمان جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بالکل حقیقت ہے. تو آپ رحمۃ اللہ کے فرمان کے مطابق درس سیف ملوک کی آج کی کلاس ترتیب وار ہم شروع کر رہے ہیں. بیٹا آج ہم سیف الملوک شروع ہوا ہے نا دعا سے، رحمت دامی خدایا جی، تو اسی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کو ترتیب وار شروع کر رہے ہیں. تو آگے جا کے پھر قرآن کریم بھی دعا سے ہی شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین. سیف ملوک یعنی سفر عشق بھی دعا ہی سے شروع ہوا. آج پہلے 4 اشعار کا ترجمہ تھوڑی تفصیل سے پیش کریں گے، پھر آئندہ اس کو مختصر سے مختصر تشریح کریں گے کیونکہ صرف مطلب تھوڑا سمجھ آ جائے. باقی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کلام ہی پیش کیا کریں، اس کی تشریح کم ہو انشاءاللہ. لیکن اس کی تشریح آپ جتنا اس کو کھولتے جاتے ہیں یہ اس میں وسیع ہوتی جاتی ہے، بہت وسیع ہوتی جاتی ہے. تو آپ نے کلام کا آغاز ہی لفظ رحمت سے کیا ہے. رحمت ہی پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، پہلا لفظ جو ہے پوری کائنات، ہاں وہی رحمت سے شروع کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا. یہی دعا انسان اپنی زندگی کے لیے بھی کرتا ہے، اور یہی دعا ہم اپنی آخرت کے لیے کرتے. بالکل بالکل. اور میاں صاحب کا کلام ہے ماشاءاللہ اتنی مجرب، اور آخرت دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دنیا ہی پکڑ لی، آخرت کو تو ہم بھولے بیٹھے ہیں. بے شک بے شک، یہی وجہ ہو گئی ہے بیٹا. صوفی سب جو ہیں ان کے کلام کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کہ دونوں جہانوں کو دونوں جہانوں کی بہتری انتظام کریں. بے شک بے شک. تو کسی نے رحمت کا قطرہ، کسی نے دریا، کسی نے سمندر مانگا. آپ رحمت اللہ کا می یعنی رحمت کی برسات مانگی. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک شعر چاہیے تھا میاں صاحب کا نا کہ اول حمد خدا بند تائیں، کس طرح تھا اس کا، تو اس کے لیے نا مجھے چاہیے تھا کہ شعر صحیح والا پڑا ہوا ہو،
یقین کریں بیٹا کہ میں نے یوٹیوب کو کھنگالا کافی آدھا گھنٹہ لگی رہی ہوں، لیکن غلطیوں سے بھرپور کلام آئے، غلطیوں سے بھرپور کلام آئے. یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں میاں صاحب کی روح تڑپی ہے. 2 شعر آپ کو نہیں ملے اس کے اوپر کرنے کے لیے، خالص جو تھے وہ نہیں مل رہے تھے، خالص نہیں مل رہے پریشان کن تھے. بات ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں اکثر وہ یہ جو ہے نا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، وہ کسی اور شاعر کا ہے لیکن میاں صاحب کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے کہ یہ میاں صاحب کا ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا. تو دریا جو ہے نا وہ بھی دریا کی جو ہے نا وہ دریا ہو یا سمندر ہو بیٹا، دیکھیں آپ نے رحمت کا بھی کیوں مانگا ہے، رحمت کی برسات مانگی ہے. دریا اور سمندر ایک مخصوص جگہ پہ اپنے سے برابر یا اپنے سے نچلی سطح پہ آبیاری کرتے ہیں نا، مگر رحمت دا می یعنی باران رحمت کائنات کی ہر شے پہ، ہر ذرے پہ، پہاڑوں پہ، صحراؤں پہ، اونچی نیچی ہر جگہ پہ برسے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فرق. اور جس سے بنجر زمین تو زرخیز ہوگی ہی، اس کے ساتھ ہی پہاڑوں اور پتھروں کے اوپر سے گرد رحمت کا میٹھا پانی جب ملے گا آپ کے دل کے اوپر گرے گا تو وہ آپ کے گناہ بھی دھوئے گا، وہ آپ کے اندر سے ساری چیزیں ٹھیک کرے گا. سبحان اللہ، یہ آج سمجھ آئی. سبحان اللہ. تو پہاڑوں اور پتھروں کے اوپر وہ ایکول برسے گا، اس کو اور کچھ نہیں تو اس کو صاف تو کر دے گا نا، کرے گا. بالکل صحیح بات، اس کے اندر تبدیلی پھر بھی آئے گی. جیسے ہے نا میاں صاحب لکھ منا چرکین پلیتی شہراں وچ ہوندی پل وچ پاک کرے جس ویلے رحمت رب دی. یہ وہی ہے صفائی، سارے جہان کی صفائی کر دیتا ہے. یہی باران رحمت تمام گندگی اور غلاظت کو دور کر کے پاک و صاف کر دیتی ہے. تو اب رحمت مانگی تو می کی صورت میں، می مانگا تو رحمت والا. یہ بھی دیکھیں اس کے میننگ میں کتنی گہرائی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ زیادہ بارشیں بعض اوقات نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہیں، بعض اوقات سیلاب کی صورت میں چیزیں بہا کے لے جاتی ہیں، اور بعض اوقات زیادہ پانی پودوں کی جڑوں میں کھڑا رہتا ہے، جب 3-4 دن تو وہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میاں صاحب نے جو چیز مانگی ہے اسی کی آپ غور کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے مانگا کیا ہے. تو آپ ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے باغ ہیں جن پہ خزان نہیں آ سکتی. تو سدا باد باغ کدے خزان آ گئے، وہ کون سے باغ ہیں؟ ویسے جو دنیا کے باغ ہیں ان پہ تو خزان اور بہار آتی جاتی رہتی ہے. تو دنیا کے باغوں پھلوں اور پھولوں پہ ان پہ جو بہار اور خزاں آتی ہے. سب سے پہلے کل کائنات بھی ایک باغ ہے رب تعالیٰ کا، پھر رحمت خداوندی کا باغ ہے، پھر قرآن کریم کو اپنی رحمت خاص سے تیار کر کے ایک باغ کی شکل میں اتارا رب تعالیٰ نے. پھر عالم اسلام بھی ایک باغ ہے، باغ علم یعنی بیشت بھی ایک باغ ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض نبوت، فیض حیدری، فیض قادری اور فیض کلندری کو بھی باغ سے تشبیہ دی ہے. زبردست، سب کو ساتھ لے کے چلے. بالکل اسی طرح گلستان بوستان یہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی باغ ہے. یہی وہ باغ ہیں جنہیں سدا باری نصیب ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان کا کون سا باغ ہے، انہوں نے کسی چیز کو پیچھے نہیں چھوڑا، کسی کو خالی نہیں چھوڑا. کہ انسان کا قلب اور روح بھی مثل ایک باغ ہے نا. یہ جو ہمارے باغ ہے یہ باغ ہے. اب آپ نے کلام سیف الملوک کو ایک باغ قرار دیا کہ میں بھی حکم الہی، فضل الہی، معرفت الہی اور نگاہ مرشد کامل سے ان کے فیوز و برکات سے کلام کی شکل میں ایک باغ بنا رہا ہوں. اب اس باغ کے لیے خصوصی دعا مانگ رہے ہیں. اب اس کی ابیاری کے لیے مانگ رہے ہیں کہ رحمت دا می پا، اس کے اوپر اس کلام میں کے اوپر رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اے مولا کریم میرے اس باغ کو باران رحمت سے سرسبز و شاداب کر دے، یعنی میری اس تحریر کو اپنے خاص کرم سے پرتاثیر اور نفع بخش بنا دے. بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، یعنی سیف ملوک کتاب کی شکل میں جو میں باغ بنا رہا ہوں اپنی رحمت خاص سے اس کی آبیاری فرما. میٹھا میوہ بخش اجیا، قدرت دی قط شیریں، جو کھاوے روگ اس دا جاوے، دور ہوئے دلگیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھا میوہ بخش اجیا کہ عرفان اور معرفت کے اس پھل میں، اس میوہ میں شکر اور شہد والی مٹھاس نہیں چاہیے مجھے. قدرت دی کاتشی، قدرت کی شیرینی، وہ مٹھاس، یعنی قدرت کی مٹھاس اور شیرینی عطا فرما.
اسے پرتاثیر اور نفع بخش بنا دے. جو کھاوے رو گستا جاوے دور ہوئے دلگیری. قربان جاؤ معرفت الہی کا یہ پھل جو بھی کھائے، یعنی جو بھی اس میں غوطہ زنی کرے اس کلام میں، اسے معرفت خداوندی نصیب ہو جائے. وہ دنیا کے تمام دکھوں سے نجات حاصل کر کے محبوب حقیقی کو پا لے، پھر اس کی بندگی بجا لائے، اس کی نفسانی لغزشیں دور ہو جائیں، اسے زندگی کا اصل مقصد سمجھ آ جائے. صدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آئے، محمد فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکھا پھر کھاوے. پھر قادر قدرت کی کرم نوازی اور رحمت خداوندی سے یہ باغ ایسا صدا بہار ہوا بیٹا، یہ سفر ملوک سفر عشق کہ اب اسے کسی آبیاری کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. ہر بھوکھا پھر کھاوے، اب لاکھوں کروڑوں کی قید نہیں رہی، ہر بھوکھا تا قیامت رج رج کے کھاوے اور فیضیاب ہوتا جائے انشاءاللہ تعالی. تو آگے فرماتے ہیں کہ اب اس باغ کی سیر کرنے والوں یعنی معرفت کا میوہ کھانے والوں کو دعوت عام ہے، آئیں اور فیضیاب ہوتے جائیں. پھر فرماتے ہیں بال چراغ عشق دا میرا روشن کرتے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ سینہ. سبحان اللہ. چراغ عشق کی شمع ایسی روشن ہوئی جس نے دنیا میں اجالا کر دیا، یعنی آپ کے فیض کے چشمے جاری ہو گئے. اب آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی پینے والا، ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی سننے والا، آتے جاؤ. پھر آگے فرماتے ہیں کہ لا ہنیرا جہل برے دا، چانن لا عقل دا. آمین. بخش ولایت شیر سخندی یمن رہے وچ رلدا. پھر علم کی طلب لا ہنیرا جہل برے دا، جہالت دور کر. سب سے بڑی بری چیز جہالت ہے. بالکل. پھر علم کی طلب ہے، فرماتے ہیں کہ میری جہالت کو دور کر کے نور ایمان کی روشنی عطا فرما، میری کلام کو برکت والا بنا دے. آپ نے اس کلام میں علم سیکھنے پہ بہت زور دیا بیٹا. جب بھی ہم اس میں انشاءاللہ جائیں گے وہ تازنی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پڑھنا علم ضرور بندے نو کیتا فرض الہی، کردہ علم دلہ نو روشن ہوندی دور سے آئی. تو اب یہ ساری دعا جو ہے نا یہ ربی شرح لی صدری والی اس کا ترجمہ ہے. اچھا کیا بات ہے. لا نیرا جال بریدا بال چراغ عشق دا میرا اور زبان کو ایسی قوت عطا فرما. یہ ساری اس دعا کے لیے عربی اتنی تاثیر ہے اس کی کہ سارا نچوڑ ہے اس کا یہ. تو اب ہر بندے کا قلب اور روح اس کا باغ ہے بیٹا. دیکھیں اب ان باغ سے ہٹ کے پراپت انسان کے باغ کی طرف. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے باغ کی کیا حالت ہے، بنجر ہے یا زرخیز. اگر بنجر ہے تو زرخیزی کے لیے رحمت کا می مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں رحمت کا می مانگنا. اور اس باران رحمت سے پھر بغض، حسد، کینہ، تکبر یہ سب دور ہوگا اور تزکیہ نفس ہوگا. پھر یہ زمین بارآور ہوگی اور نیکیوں کے پھل اور پھول اگیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو پھر میٹھا میوہ بخش جیا قدرت دی کت شیری، جو کھاوے رو گستا جاوے دور ہوئے دلگیری. اب ایک بندے کا میٹھا میوہ کیا ہوگا؟ مولا کریم میری زبان میری گفتگو میں قدرت کی ایسی شیرینی ڈال دے کہ اس میں ایسا اثر و تاثیر عطا فرما جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے اور کسی کو کوئی میری بات ناگوار نہ گزرے. ایسے سچے ستھرے اور سچے اور میٹھے بول عطا فرما دے مجھے بھی، یعنی میری نیت میری سوچ ریا سے پاک ہو جائے. تو آگے پھر میں صدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے. مولا کریم جب میرے اس باغ کو صدا بہاری نصیب ہو جائے، جب تزکیہ نفس سے یہ باغ صاف ہو جائے، باران رحمت اس پہ پڑے، تو معرفت خداوندی جب مجھے نصیب ہو جائے اور میری اصلاح ہو جائے، مجھے ریاضت و عبادت کا نشہ عطا ہو جائے، پھر مجھے استقامت عطا فرما. صدا بہاری اس کی کیا ہے؟ استقامت. فیل ہو تھوڑا ہو لیکن ڈٹ جاؤ. پھر اس کو ریگولر ہو جائے، پھر وہ اس میں بیچ میں وقفہ نہ آئے. تو اس پرکار بند رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے عشق کا ایسا نشہ عطا فرما کہ میں اس میں ایسا میں وہ مست رہوں کہ نہ میں تھکوں نہ میں رکوں. پیاری دعا ہے. تو بس بیٹا خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہی رحمت دامی انسان کی جسمانی روحانی اور قلبی کثافت کو دور کر کے، جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے مومن کے دل کو سیکل کرتا ہے، پھر ایک عام قلب کو قلب سلیم کی میں تبدیل کر دیتا ہے.
اور باغ سہ ملوک کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ رب سچے رحمت کیتی تے ریسی باغ اجالا مر کے خاک ہوے گا عاجز باغ بناون والا. تو بقول شاعر کے رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے باغباں تو ہے. کیسا رحمت دمی سے باغ بھی امر ہو گیا, سفر لشک و سحر ملوک یہ بھی امر ہو گیا, اور باغباں بھی امر ہو گیا. تو مولا کریم اپنے باران رحمت سے ہمیں بھی کوئی قطرہ عطا فرما دے. آمین ثم آمین.